الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله سکو آسر مٹی مدنی دے سکو آسر مٹی مدنی دے سڑے حال کرم ہزار سکو آسر مٹی مدنی دے سڑے حال کرم ہزار صدیق عمر عثمان علی ہمیں سڑے جارے یار حسین قہر دیگر میں دل حشر دے جدو جلوہ گر سرکار جدیاں ناتاں تابش پڑھتے ہیں وہ دل بہل سر سڑے بیڑے پار تھی سر جدیاں ناتاں تابش پڑھتے ہیں وہ دل بہل سر سڑے بیڑے سامین زیوہ کا اللہ رب العزت پاک بارگاہ وحدانیت کے اندر حمد ثنا بیان دعا ہے اللہ کی عنایت اس بابرکت کا رسالہ ثواب محفل دے صدقہ دنال ناس محروم مغفورہ بچی دی بخشش مغفرت فرمائے اور سارے ایک علم اپنی پاک بارگاہ کا قبول منظور فرما دے اہل خانہ جتنے بھی خاندان افراد چلے گئے گناہ واسطے ذریعہ نجات بنا سامین جی وقات بس جابر کے اندر بھی حاضری پیش کرنا استاد صاحب آگے بیان فرمے سے زندگی اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہے یہ زندگی انسان واسطے نعمت بھی ہے ان واسطے ایک تحفہ بھی ہے انسان اگر اس نعمت زندگی کو صحیح طریقے نال گزار لاوے دے واسطے تحفہ ہے اگر یہ زندگی کو غلط کاموں اندر گزارے دے واسطے عذاب ہے
لیکن وہ کتنے محسوس نہیں ہونا جنہیں دنیا چھوڑ دے ویسی دا ورگ و قبر پتہ جلسی کے زندگی میں گل کیا ہے فرمایا کہ جنہیں انسان دنیا رو چلا ویسی سوالوں دی دل اندر خواہش ہے کاش اللہ میں کو دوبارہ دنیا دے اندر بھیج میں تیری عبادت بھی کرے دارا سا کہ ہن سارے کول موقع ہے عبادت کرن دا رب کو منامن دا ہن اسا توجہ نہیں کرے دے ہن اسا رب دی پاک بارگاہ وچ منہ کو موڑ دے توڑ دے پر میں نے پے لیکن جس ٹائم بے واسطی ویسے قبر دے اندر کالی کوٹھی دے اندر پہنچ ویسے بلکہ دل دے اندر حسرت ہوسی بلکہ پوری نہ ہوسی جائیں بھی دنیا دے آئے جڑا بھی انہیں کرے چلا ہی بجنا ہے جڑا وقت لکھا ہے وہ اپنے وقت کو گزار دی چلا بجنا ہے ایک دنیا دے اندر ایک امتحان دے واسطے اسا اس سارے واسطے ایک سینسر امتحان دے ان اندر اسا جڑا اگر اچھے عمل کر دے ویسو اسا کو پتہ چل ویسی کہ اسا اچھے عمل کیتے دنیا دے اندر اسا کو رزلٹ معلوم تھی نہیں بھی ہے نا اسا کیڑے عمل کیتے ودے کتنے پانی وچ ودے جلے چلے ویسو دنیا دے اندر کامیاب جڑے لوگ اس کو جنت ملسی جڑے ناکام ہو سے اس کو جہنم دے اندر رب العزت عطا فرمایا اللہ پاک جہنم دے عذاب جو محفوظ فرماوے سامعین عزیز وقار موت ہر ایک دے آمنا ہے موت حق ہی پئی ان اندر کوئی شک نہیں اتنا بھی کوئی بھج لاوے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر تساں لوہے دے کوٹا دے اندر بھی محفوظ تھی مجھے لقمہ جو نا موت ولوی تو پہنچا لیسی پا لیسی موت کو کوئی بچ نہیں سکتا موت اوہی جڑی نبیاں دے دروازے دی بھی آئی ولیاں دے دروازے دی بھی آئی اصحاب دے دروازے دی بھی آئی آل پاک دے دروازے دی بھی آئی تمام مسلمانوں دے بھی آئی دے کافروں دے بھی آندی پئی دے آندی ہی راسی آخر دنیا فنا ہو ویسی ایک انسان بھی دنیا دے نہ بچی جڑا اے دنیا دی ردینیاں اے میلے دا پائے یہ سب ختم تھی ویسے اگر اچھائیاں ہو سے اکھر تیرے واسطے دنیا یہ وبال بڑی ہے یہ حق ہے تیرے واسطے بہشت ذریعہ سامعین عزیز وقار اللہ دا پیارا پیغمبر حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی حسن و جمال عطا فرمایا ایک بار آپ بیٹھے آپ دی پاک بارگاہ دے اندر چار فرشتے آئے مقرب فرشتے جبرائیل میکائیل اسرافیل آپ نے ترائے کو پیچھے کر دے اسرائیل علیہ السلام فرمایا آپ نے فرمایا اسرائیل میں سنے کہ تو انسان کی روح کو قبض کرنے واسطے آنے لیکن جس ٹائم تو میری روح قبض کرنے واسطے آنے تو میں کو پہلے پیغام دے میں نے پہلے وعدہ کر کے میں تے کو پیغام دیتا اسرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹا کو میں کر دی یہ وعدہ کر کے تھا کہ میں کو پہلے پیغام پہنچے سا وقت گزرتا گیا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا وقت آ گیا وقت اجل آ گیا اسرائیل آیا جس میں آپ نے فرمایا کہ کون ہے تو آپ نے عرض کیا کہ میں اسرائیل آپ نے فرمایا کی میں آقا لگا میں تجھے روح قبض کرنا واسطے آیا آپ نے فرمایا تیرے درمیان وعدہ کیا ہے کہ میں پہلے تے کو دیسا پیغام تے کو ول میں بعد روح قبض کرنا واسطے آیا اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا سونا میں کئی پیغام تمہارے تک پہنچا چکا ہوں انہیں کہا کہ میرے تک کوئی کاسے تارا نہیں پہنچا کوئی پیغام لے دے نہیں آیا آپ نے فرمایا کہ پہلا میرا پیغام یہی کہ تجھے ڈاڑی دے اندر چٹا بال یہ میرے موت کا پیغام ہے فرمایا کہ دوسرا میرا پیغام یہی کہ تجھے اچھا دکھائنا کہ لگ گئی یہ تجھے نکاح زور زور یہ میرا دوسرا میرا پیغام ہے آپ نے فرمایا کہ تیسرا میرا پیغام یہی کہ تیری کمر جھک گئی ہے لکڑ دے سہارے لاٹھی کے سہارے چلتا میں یہ میرا تیسرا پیغام ہے فرمایا کہ چوتھا میرا پیغام ہے ڈاڈے اپنے پردادے دے جنازے آپ نے ہاتھ نال اٹھائے تے لکھے یہ میرا چوتھا پیغام ہے پیا جس ٹائم انہیں آکھا کہ میں پیغام تک دے چکا ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام رومن پہ گئے آپ نے فرمایا بے شک شری بالکل پیغام قاصد اندر ہے لیکن میں خبر گیری توجہ نہیں کی اج مسلمانوں سارے کو بھی یہ پیغام آ چکے لیکن ایسا بھی توجہ نہیں کرنے پائے یا ساتھ ہے کہ ہمیں ایسا زندگی گزار رہی ہے ساری بالا دے بچیاں دے شادیاں کرنی ہیں ہماری پتہ نہیں کیا کچھ سجا سوچ ہے چھوڑیاں ایسا کرنا موت کو رات کو ستے یاد کسے کارے سمے کے سویرے سے اٹھی نہیں ہے جانی اٹھی ہے سارے منصوبے لمبے لمبے ہونے او آخری گال گال بیٹھے زوگرہ کو سبحان اللہ اللہ رب العزت دا پیارے محبوب دا پیارا غلام
مراد مصطفیٰ مرید مصطفیٰ داماد مصطفیٰ مصطفیٰ خدا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت جڑا 24 لاکھ مربع میل دا حکمران ایک ریوار بیٹھے نا اپنے دفتر دے اندر سطح دا سرکاری سطح دا کمپینی کرے ایک بار بزرگ فقیر گزرے دے پھٹے پرانے کپڑے آپ نے دل چھاتی مار دے رٹھیے آپ نے آگیا کہ اے عمر کتے گر ہی سرکاری کمان اندر آدھے خدا کو نہ بھول مجھے موت کو نہ بھول مجھے جس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کال سنیے او جلال اللہ صحابی او بڑا حکمت اللہ صحابی جدی رہا شیطان بدل مجھے عمر بن خطاب جس نے بھی سنا انہیں آگیا کہ اے سنیا کیا کئی دوبارہ ایک دفعہ بھلا کے جڑے الفاظ آکے نہیں اجسا ایک جوان کو آکڑے ہوئے مجھنے کو آکڑے یار تیرے کبھر لگتے نے کچھ اچھے عمل کروا دے کہ تے میں کو موت دینا کہیں میں کو مران دینا آکڑی تے کو چڑ لگ دیے موت مران دینا دو اے قربان ہو جا عمر بن خطاب دی شان تو آپ نے فرمایا سنیا ایک دفعہ دوبارہ آکے آپ نے فرمایا کہ سرکاری کام دے بچ آدھے رب کو نہ بھول مجھے موت کو نہ بھول مجھے جس نے باپ نے اے فرمایا کہ عمر بن خطاب نے فرمایا تیری ڈیوٹی لاری دیئے میں اے تیرا کم ہے مہینے اندر تک میں تنخواہ لے ساتھ روز میں کو آدھے موت دی یاد دیوا موت دی یاد آنے کراونے اس کی ڈیوٹی لگائی کیڑی ڈیوٹی آدھے روز اکھنا عمر میں موت کو نہ بھول مجھے اس خدا کو نہ بھول مجھے او بندہ آوے روز ڈیوٹی کرے دریا 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے ڈیوٹی کی تھی ایک ریوار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نے ملازم آیا آپ نے فرمایا اے جنے آئے لے اپنی تنخواہ آج تو بعد تیری ڈیوٹی ختم ہو گئی آج تو بعد تیری نوکری ختم ہو گئی اس نوکر نے عرض کیتا سنیا کوئی غلطی ہو گئی ہے کمی ہو گئی ہے نوکری دے اندر آپ نے فرمایا نا بالکل صحیح ڈیوٹی دیتی ہے صحیح غلامی کی دیئے لیکن ہر میں کو خود تیرا وڑالا میرے چہرے دھتے آپ نے فرمایا میں شیشہ چاہ جلدی ہے میری بیاری اندر سفید بال آگی میں کو موتا پیغام آگی میں کو ڈرام رہا خود آگی اور میں خود ہی جیتے وال کو دیکھتے موت کو یاد کر لیا یہ واسطے عارف رومی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آفر میرے نب صدا نباغی بل بل بولے صدا نباغی بغار صدا نباغی بل بل بولے صدا نباغی بغار صدا نما پہ حسن جوانی صدانا صحبت یار او بیلی تے جگ بیلی ان بیلی سجنا باج محمد بخشا سنجی پہی حویل کر کر بدیا بڑھا ہویا رڑ گیا کب تیرا کر کر بدیا بڑھا ہویا رڑ گیا کب تیرا اجیوں بدیوں بڑھڑے تھی گئے جوانیاں بڑھ گئی لیکن مولوی اصل ہدیوں تو باز نہ مولوی اصل گناہوں تو باز نہ آئے مولوی جب رب دی یاد نہ آئی سامعین سی وقار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 کفر دے اندر چیزاں بچاؤں والی نجات دے والی ہے
فرمایا کہ پہلی باقاعدگی کے نال نماز پڑھ، دوجا فرمایا کہ صدقہ و خیرات کر، تیجا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کر، چوتھا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کرنا، رب دی عبادت کے اندر رب دی تسبیح و تحلیل استغفار کر۔ تو میں کہ یہی چار چیزیں جنہیں قبر عذاب کو نجات دیتے سامی نزی وقار اساں جہاں چار چیزوں کی قابل ہے پہ ناسا رب دی پاک بارگاہ اندر عبادت کریں نے، نہ دی راہ دے اندر صدقہ خیرات کریں نے، نہ ہی اساں ذکر کریں نے، اساں بس زندگی میں گزار دے یہ دنیا دے چار چیزیں میلہ ہے۔ بابا بلے شاہ سرکار فرمائے دینا نہ کر بندیا میری میری نہ تیری نہ میری، نہ کر بندیا میری میری نہ تیری نہ میری، چار دنہ دائے میلہ پھر میری دی تیری، یہ چار دنہ دا میلہ ہے والی مٹی دی تیری بان ویسی وال سال بعد حرم اندر والقبر وجہ ایسو لے مدر وال سال گزر ویسی۔ ایسے عمل کرو، اپنی اولاد کو دین دی تعلیم دیو تاکہ تواڈے بچے صدقہ جاریہ بنے، یہ تواڈے بچے ذریعے نجات بنے۔ سامعین نزی وقار رب العالمین ذات پاک بارگاہ دعا ہے رب العالمین میں ناچیز کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ قبول منظور فرماوے اور جو کچھ علائمی اس بچے واسطے ذریعے نجات بناوے، آمین ثم آمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے سے سوال کرے سو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ،